everyone and welcome to day 11 of my CSS journey. آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو نوٹس میکنگ سکھاؤں گا. آپ نے کس طرح سے افیکٹو اور ایزی نوٹس بنانے اپنی سی ایس ایس پریپریشن کے دوران. دیکھیے نوٹس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے سی ایس ایس میں. جب آپ نوٹس اس لیے ہم بناتے ہیں جب ہم ایگزام سے پہلے اس کو آسانی سے ریوائز کر سکتے, بجائے یہ کہ ہم ایک بک کو پوری طرح پڑھ لیں, ریڈ کر لیں, اسٹڈی کر لیں. اس بک سے ہم وہ کی پوائنٹس نکال کے اپنے نوٹس میں ڈالتے ہیں, تو اس طرح سے ہمیں پریپریشن میں بہت آسانی ہوتی ہے. تو چلیے میں آپ کے ساتھ کچھ ٹرکس شیئر کرتا ہوں, ٹپس شیئر کرتا ہوں, جس سے آپ کو نوٹ میکنگ میں بہت آسانی ہو. تو نوٹس بہت اہم ہوتے ہیں سی ایس ایس کے لیے بنانے میں. دیکھیے نوٹس کا کام یہ ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ آپ بک سے مین پوائنٹس نکلوا کے یا نیوز پیپر سے مین پوائنٹ ہائی لائٹ کر کے نکلوا کے آپ ایک عام پیج پہ اپنے ساتھ بک میں ڈائری میں نوٹ کرتے ہیں یا گوگل ڈرائیو میں آپ سیو کرتے ہیں نوٹس میں. تو اس سے آپ کو ریویژن میں بھی آسانی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ زیادہ وہ کیا بنڈل بھی نہیں ہوتا ہے نیوز پیپرز کا یا بکس کا. جب ایگزام کے دن قریب آ جاتے ہیں پیپر کے, تو آپ کو ریوائز کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. بجائے بک پڑھنے کے آپ اس کو نوٹس کھول کے آپ اس کو ایک تورولی دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے اس سے ہوتا ہے کہ شارٹ اسمارٹ اینڈ افیکٹو نوٹس آپ نے بنا جو آپ کو ٹائم سیونگ میں بہت ہیلپ کر لے اور ریویژن میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. دیکھیے آپ نے ایک نوٹس اس لیے بھی ضروری ہوتے ہیں کہ ایک کمپلیکس ٹاپک کو آپ کچھ پوائنٹس میں آپ ڈیفائن کر کے اپنے ساتھ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ریکال کرنے میں بھی اس کو فاسٹ لگے. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک سی پیک کا پروجیکٹ ہے, تو سی پیک اس کی ڈیٹ لے کے کب شروع ہوا تھا اس پہ بجائے پورے سینٹینسز کے آپ اس کو ڈیٹ لے کے کہ اس ڈیٹ کو, اس ایئر کو, اس منتھ کو بجٹ کتنے, اتنا بجٹ آیا, فائدے اس کے بینیفٹس کیا ہے, یہ بینیفٹ اس کے نقصانات کیا ہے, سارے پوائنٹس پہ آپ لکھیں تو آپ کو ریویژن کرنے میں, ریکال کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور اس سے آپ فوکس بھی رہیں گے. تو سینٹینس پھر آپ لیٹر اپنے آپ بنا سکتے ہیں, لیکن اس سے آپ کو ایک ویژن, ایک فوکس مل جاتا ہے اور آپ کو کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ اس میں مین پوائنٹس کیا کیا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو نوٹس سے آپ کی لائف ایزیئر ہوتی, ناٹ کہ ہیویئر. تو آپ نے نوٹس اس طرح بنانے ہیں. ہاؤ ٹو میک افیکٹو نوٹس. ایک سمپل میتھڈ ہے, آپ ایک ٹاپک کو ریڈ کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اپنے الفاظ میں آپ لکھ دیں, نہ کہ آپ ورڈ ٹو ورڈ اسی پیراگراف سے آرٹیکل کو کاپی کر کے لکھ دیں. تو آپ نے اپنے ورڈز میں لکھ لینا ہے, تو آپ کے دماغ میں وہ ٹاپک بیٹھ جاتا ہے. جب آپ دوبارہ وہ ریوائز کریے تو آپ کو اس کے بارے میں بہت آئیڈیا ہوگا. آپ ہیڈنگز استعمال کر سکتے ہیں, سب ہیڈنگز استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اسٹرکچر دیکھیے نوٹس میں آپ نے اسٹرکچر مینٹین رکھنا ہے. نوٹس بالکل عام پیپر کی طرح آپ نے اٹیمپٹ کرنے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے چیکر کو دینا ہوتا ہے, ایگزام میں رہ جاتے ہیں, اس سے آپ کا ایگزام ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اور یہ آپ نے اپنی ریویژن کے لیے, اپنے آسانی کے لیے آپ نے بنانا ہے. تو اس کا اسٹرکچر سیم اسی طرح ہوگا جس طرح آپ ایک پیپر اٹیمپٹ کرنے, پیپر میں آپ نے کی پریزنٹیشن کیسی ہے. تو یہ آپ نے نوٹس اس طرح بنانے, اس میں ہیڈنگز بھی دینے ہیں. دیکھیے ہیڈنگز, سب ہیڈنگز, کازز, امپیکٹ, سولوشنز. آپ نے میں نے جیسے سمجھایا کہ پورا سینٹینس نہیں لکھنا, صرف وہ پوائنٹ مینشن کریں کہ یہ پوائنٹ ہے, یہاں پہ یہ فیڈ بیک ملا ہے, یا یہاں پہ اتنا کیا کیا میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہوئی ہے. تو اس طرح کے پوائنٹس آپ نے دینے, نہ کہ پورے سینٹینس میں سمجھانا ہے. اچھا, ایک پیج پہ ایک ٹاپک آپ نے ڈسکس کرنا ہے. یہ بہت اس سے آپ کو بہت کلیئرٹی ہوگی. اور کلرز اور سمبلس کا اگر میں کہوں گا تو استعمال نہ کریں تو بہتر ہے. کلرز کیونکہ کلرز ایگزام میں بھی زیادہ کام نہیں آتے, اور سمبلس کا استعمال کریں. کوٹس ہو, ایگزامپل ہوگا, ڈیفینیشنز ہو گئے, تو اس کے لیے آپ کوماز, انورٹڈ کوماز, اس سیمی کالنز یہ استعمال کر رہے ہیں. یہ پیپر میں بھی استعمال کریں اور اس میں بھی استعمال کریں, یہ بہت ضروری ہے. اچھا, جس طرح سے اب ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک ٹاپک ہے واٹر اسکیرسٹی ان پاکستان. ہیڈنگ دے, بریفلی ڈیفائن کرے واٹر اسکیرسٹی کیا ہے, کب سے شروع ہوا, کب سے ہے, اس کے کازز لکھ لیں, کازز کیا کیا ہے, ہائی واٹر یوزیج یہ لکھ لیں بجائے پورے سینٹینس کے, کس طرح یوزیج ہے, کون کون استعمال کے, اس کے امپیکٹس کیا ہے, امپیکٹس ایگریکلچر پہ ہے, اور واٹر ہمارے واٹر کی وہ کیا ہے, وہ لیول جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اس کی سلوشن لکھیں, یہ سلوشن ہے اس کا, یہ پوائنٹس میں آپ ڈیفائن کریں تو آپ کو بہت آسانی ہوگا, کیونکہ بعد میں آپ
ایک سینٹینس ایگزام میں بنا سکتے جب آپ کو کلیئرٹی ہوگی. تو یہ تھی. اچھا آپ نوٹس ڈیجیٹلی بھی بنا سکتے ہیں اور ہینڈ ریٹن بھی. ڈیجیٹل نوٹس یہ ہے کہ ڈیجیٹل نوٹس ایزی ٹو آرگنائز ہوتے ہیں. آپ فون میں، لیپ ٹاپ میں، پی ڈی ایف میں، یا آپ ورڈ پریس میں سیو کر لیں. ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، آرگنائز بھی کر سکتے ہیں، مزید ڈیٹا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی ہے. ہینڈ ریٹن نوٹس وہ بھی آؤٹ پریفر ہینڈ ریٹن نوٹس، کیونکہ جب جو چیز آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں وہ آپ بیٹر ریکال کر سکتے ہیں. تو گوگل میں تو بس ٹائپنگ ہوتا ہے، آپ ٹائپ کر کے سیو کر لیتے ہیں ڈیجیٹل نوٹس میں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. تو اس لیے I would suggest ہینڈ ریٹن نوٹس rather than ڈیجیٹل نوٹس. اچھا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کو اچھا کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے کہ اس کو ریوائز کرنے. ہر ہفتے آپ نے ریوائز کرنا ہے. ہر ویک کے اینڈ میں یا منتھ کے اینڈ میں یا ویک کے اینڈ میں بہتر ہوگا آپ ریوائز کر لیں. اپڈیٹ رکھیے کرنٹ افیئرس کے ساتھ، اس کو ٹچ رکھے. تو وہ بھی ایک ٹپ میں دوں گا کہ آپ اس میں کرنٹ افیئرس کا بھی ایک ٹاپک، ایک لائن، ایک سینٹینس یا پوائنٹس ایڈ کرتے جائیں. ڈیکوریشن پہ وقت ضائع نہ کرے. کلیئرٹی مسٹ ہے. نوٹس اس طرح ہو کہ آپ کو کلیئرٹی آف آئیڈیا دے کہ اس میں کیا ڈیفائن ہوا ہے. اور یہ نوٹس آپ نے جتنے بنانے، میں نے پہلے بھی کہا پوائنٹس پہ بنائیں تو آپ کو بہتر آسان سمجھنے میں بہتر. سینٹینس وہاں پہ ایڈ کریں جہاں پہ اس کی بہت ضرورت ہے. تو اس کو ایگزام سے 15 دن پہلے آپ نے ریویژن سٹارٹ کرنی، یا ایک مہینے پہلے. 12 سبجیکٹ سے 12 میں سے ایک 10 سبجیکٹس آپ نے ریوائز کرنے، بلکہ 11. ایسے تو ویسے بھی آپ کا کور ہو جائے گا اس میں، لیکن آپ کو ریویژن کرنے میں بہت آسانی ہوگی. دیکھیے گڈ نوٹس ایکول ٹو اسمارٹ پریپریشن. ڈونٹ جسٹ ریڈ، لرن، سمرائز اینڈ اون یور نالج. تو یہ کچھ ٹپس تھی جو سمجھانا بہت ضروری تھی، اور میں نے سمجھا دی آپ لوگوں کو. اور میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو آن کیجیے تاکہ آپ کو ٹائملی میری ویڈیوز ملتی رہے.